اسی طرح یہ جو روایت ہے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر لائی جاتی ہے خاص طور پر، وہ ہے نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کے زمرے کے اندر بہت سے مفسرین ہیں آج کل کے تو وہ لے آتے ہیں، لیکن یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر جھوٹ بالکل واضح ہے، اپنی طرف سے بنائی روایت ہے۔ اور سنن دارمی کی روایت ہے، یہ آپ دیکھیں اوس بن عبداللہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد مدینہ میں قحط آ گیا، تو لوگ جب بہت زیادہ مشکل کے اندر آ گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں مبارک قبر شریف ہے اس کے بالکل اوپر چھت میں ایک آپ کو کھڑکی سی کوئی نظر آئے گی، تو اس کو جب کھول دیں آسمان اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، تو انہوں نے کھول دیا، جب کھولا تو پھر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوئی، اور بہت زیادہ بارش نازل ہوئی کہ جانور بھی جو ہے وہ بہت ہٹے کٹے ہو گئے۔ یہ روایت ہے، سند میں بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے گا، اور متن تو اس کا موضوع قرار دیا علماء کرام۔ سند میں اس وجہ سے کہ سعید بن زید جو راوی ہے اس پر کلام بہت سے علماء کا رہا ہے، اور اس کا جو ذہن ہے اس کے اندر اختلاط تھا، تو جب تک اس کی صراحت محسوس نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ یہ مختلط ہونے سے پہلے کی اس کی سماع ہے، علماء قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری بات جو اس کے متن کی سب سے نفیس تحقیق کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جس نے یہ واقعہ گڑھا ہے، بنایا ہے، وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پکڑا جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ لیس بھی صحیح، حدیث صحیح نہیں ہے، ولا یثبت اسنادہ، اور اس کی جو سند ہے وہ بھی بالکل ثابت نہیں ہوتی۔ آگے کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ بالکل واضح ہے، لأنہ فی مدت حیات عائشہ لم یکن للبیت کواہ بل کان باقیا کما کان علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تک ام المومنین عائشہ صدیقہ زندہ رہی تھیں تب تک اس طرح کی کوئی بھی کھڑکی نما اس طرح کا کوئی آپ کے گھر میں کام نہیں ہوا تھا، ویسے ہی حالت میں تھا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں جو حجرہ شریف تھا ویسے کا ویسے ہی تھا۔ سب سے پہلے ولید تھا جس کے دور میں یہ جو یہاں کی تعمیر کروائی گئی تھی، دیوار قائم کر دی گئی تھی، اور اوپر ایک کھڑکی نما حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، صفائی کے لیے جس کو آنا ہوتا وہ وہاں سے آتا، اس طرح نیچے اوپنلی دروازہ نہیں دیا گیا تھا، اوپر سے دیا گیا تھا۔ تو یہ ولید کے زمانے میں سب سے پہلے یہ کھڑکی بنائی گئی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک زندہ تھیں ایسا کوئی چیز ایسی اس وقت موجود نہیں تھی، اور یہیں سے ہی ظاہر ہو گیا کہ جس نے یہ واقعہ بنایا ہے بعد میں گڑھا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اس روایت کو نہ صرف بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، اور تفسیر قرآن بھی اس میں بھی اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے روایات کے معاملے کے اندر کہ ہم اچھی طرح تحقیق نہیں کرتے، بلکہ میں اپنا ذاتی آپ کو ایک رجحان بتاؤں کہ ایک تو حدیث ہوتی ہے جو متفق علیہ صحیح حدیث ہو، بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں جو اختلافی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ کئی محدثین نے اس کو صحیح سمجھا، کئی محدثین صحیح نہیں سمجھتے۔ ایسی بھی روایات کہ جس کی صحت جو ہے مختلف ہو علماء کے درمیان، میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ قرآن پاک کی تفسیر ایسی روایتوں سے کی جائے۔ ہاں اس سے تائید کے طور پر اس کو بیان کیا جائے، اگر کہیں قرآن پاک کے مضمون سے مطابقت پیدا ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ پر اصل استدلال کے طور پر متمسک کے طور پر پیش نہ کیا جائے، اس سے بھی تائید کے فوائد حاصل کیے جائے۔ اس لیے کہ جب علماء اور محدثین محققین کا اختلاف بھی ہو جائے کسی بھی روایت کے صحیح ہونے میں، یہ بھی ایک بہت زبردست ایک وجہ ہے ہمارے پاس، یعنی کہ اس حدیث کی صحت پر ایک جزم پیدا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا مختلف فی جو صورتحال رکھتی ہے روایات، ان کو بھی قرآن کی براہ راست تفسیر بنانے سے احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، اور جن روایات کے متن میں کذب جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے اس سے تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم فن حدیث جو ہے یہ فن اپنے اندر ایک بہت بڑی آزمائش بھی رکھتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آزمائش اس معنی کے اندر کہ اس کو اگر پراپر طریقے سے نہیں توجہ میں لایا جائے حدیث کی سند کو، حدیث کے متن کو، اس سے بہت غلطی ہوتی ہے، اور وہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دین بن کر چلتی ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی 8ویں صدی ہجری میں یہ جو میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا آپ کو ریفرنس دیا ہے، یہ ریفرنس اصل میں اس وقت کے کچھ صوفی نظریے کے حامل لوگ ایسے تھے جو اس روایت کو اس قدر، یہ جو قحط والی روایت میں نے بیان کی ہے نا، اس روایت کو اس قدر بیان کرنا اور اس سے اتنے نتائج اخذ کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو استغاثہ کے جو مسائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل استمداد کا، وہ اسی حدیث سے استمساک کیا کرتے ہیں، اور اسی پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب نے رد لکھا تھا، ایک رسالہ لکھا، اسی میں اس روایت کی پوری انہوں نے بحث کی، کہا کہ اللہ کے بندو اور تو کرو، ایک چیز اس وقت تھی ہی نہیں، بعد میں لوگوں نے یہ واقعہ بنایا تو جھوٹ واضح ہو رہا ہے پھر بھی۔ اسی لیے روایتوں کی جو راہ ہوتی ہے یہ ماضی سے لے کے آج تک بہت بڑا ایک امتحان رہا ہے امت کے اندر، اور اس پہ ہمارے جو ریفرنسز بھی دے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یار ماضی کے اندر فلاں ایک صاحب علم تھے، انہوں نے بھی اس روایت سے استدلال کیا۔ ایسے لوگوں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کیا بولیں گے،
کیونکہ ماننا پڑے گا کہ ان سے بھی یہاں پر مساہمت ہو گئی ہے، وہ روایت کی سند کو نہیں جانچ پائے، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے اور انصاف سے ہی کام لینا چاہیے۔ روایتوں کی راہ کے اندر کوئی روایت کمزور ہے سند میں، اپنے متن کے اندر علماء کے اقوال بھی اس پر آپ کو مل رہے ہیں، تحقیقات بھی آپ کو مل رہی ہوں، تو پھر انسان کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس کو ٹھیک ہی سمجھوں اور دین کا حصہ ہی بنا لوں۔ لہذا یہ روایت میں بھی بالکل قرآن کی تفسیر جہاں پر ذکر ہوئی ہے ہم اعتبار نہیں کر سکتے اس کا۔